بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے بابا، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل سکے۔ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوگی، اور وہ رغبت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہوئے ہو۔ اس کے بعد بیٹی کی خواہش پر پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔